بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عمران خان آ رہا ہے اور موجودہ حکومت جا رہی ہے۔ شہر اقتدار میں اس وقت سب سے زیادہ ڈسکس ہونے والی یہ خبر ہے، عمران خان کی یہ جیت ہے یا ان کی ڈیل ہے۔ اس پر ہم آج کی ویڈیو میں بات کریں گے، لیکن دوسری طرف 950 افسران اور اہلکار ملک سے بھاگ گئے۔ اس خبر کا عمران خان کے آنے سے کیا کوئی تعلق ہے، اس پر بھی ہم آج کی ویڈیو کے اندر بات کریں گے۔ اور دوسری جو بڑی ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آیا موجودہ جو فارم 45 ہے اس کی روشنی میں حکومت کی تبدیلی ہوگی یا نیا الیکشن ہوگا؟ کیا نیا الیکشن عمران خان کے لیے ایک ٹریپ ہے؟ یہ بھی ان کو خبردار کیا گیا ہے، اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ بالآخر علی امین گنڈا پور نے عمران خان کی ہدایات پر عمل درآمد کیا ہے اور 9 مئی کیسز کے حوالے سے ایک بڑا فیصلہ کر لیا گیا ہے، بلکہ عمل درآمد کر لیا گیا ہے۔ اس کی کچھ تفصیل بھی آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ امید ہے آپ ویڈیو سماعت کریں گے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ اس وقت اگرچہ بہت ساری گفتگو ہو رہی ہے، جو منصوبہ بندی تھی کہ عمران خان عوام سے مائنس ہو جائے گا، پھر تحریک انصاف ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گی، جیسا بھی ظلم انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہوں گی عوام اس کو بھول جائے گی، اور یہ جو کھاؤ قبائل ہیں یہیں پاکستان پر بڑی آسانی کے ساتھ عوام پر حکمرانی قائم رکھ سکیں گے۔ لیکن یہ سارے منصوبے کامیاب نہیں ہوئے، چونکہ ہوتا ہے وہی جو بھی منظور خدا ہوتا ہے۔ تو عوام اور اداروں کے درمیان جو اس وقت خلیج ہے، یہ زیادہ عرصہ برقرار رہنا ملک کے مفاد کے اندر نہیں ہے۔ یہ کنسرنز کوارٹرز کے اندر بھی یہ چیز یقینی طور پر ڈسکس ہوتی ہے۔ اس وقت اگرچہ متضاد خبریں آ رہی ہیں، میں دونوں پوائنٹ آف ویو اور خبریں جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن 9 مئی کے کیسز جس طرح ایک ہوا بنا کے عمران خان پر، شاہ محمود قریشی پر اور تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے اس پر بنائے گئے تھے، لاہور ہائی کورٹ نے اس کا سارا بھرکس نکال دیا ہے۔ اور کل جو تحریری فیصلہ آیا ہے اس کے اندر تو بالکل واضح کر دیا گیا ہے کہ کوئی اس کا ثبوت نہیں ہے، صرف پولیس اہلکاروں کو گواہ بنایا گیا، ان کی گواہی کی اہمیت ہی قانون کے اندر وہ نہیں ہوتی، اور پھر عمران خان نے کوئی ہدایات نہیں دی، یہ ثابت ہی نہیں ہو سکا، یا انہوں نے کہا ہو کہ جا کے آپ نے کور کمانڈر ہاؤس پہ یا GHQ پہ حملہ کر دینا ہے۔ تو یہ جو 12 مقدمات تھے، اس کے اندر آپ سمجھیں کہ اسی بنیاد پہ عمران خان کو یہ خدشہ ہے کہ ان کو فوجی عدالت کے اندر لے جایا جائے گا، اس لیے انہوں نے ایک درخواست بھی دائر کی ہے۔ لیکن اب یہ فوجی عدالت کا بھی مقدمہ اصولی طور پر نہیں ہے، لیکن ٹائم گین کرنے کے لیے جب کسی اور مقدمے کے بجائے وہ حاصل کرنا ہو تو ٹائم گین ضرور کیا جا سکتا ہے، تاکہ مزید 5-6 مہینے 1 سال جو ہے وہ کسی طریقے سے عمران خان کو اندر رکھا جا سکے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی جو دوسرا 9 مئی کے کیسز سے خیبر پختونخوا کے اندر، اس پر عمران خان نے علی امین گنڈا پور کو یہ ہدایات دی تھی کہ جوڈیشل کمیشن قائم کریں۔ بنو کا جو واقعہ ہوا خاص طور پر اس پر جو ہے وہ یہ ایک کمیشن قائم کر دیا گیا ہے، اور یہ باقاعدہ طور پر لکھ دیا گیا ہے۔ میں تھوڑا سا آپ کے سامنے اس خبر کی تفصیل رکھ رہا ہوں۔ یہ 9 مئی کے حوالے سے یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے، بنیادی طور پر جو کر لی گئی ہے، اور باقی جو جوڈیشل کمیشن ہے ابھی اس کے حوالے سے تفصیلات نہیں آئی۔ خیبر پختونخوا نے 9 مئی کے واقعات کی جوڈیشل انکوائری کے لیے پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا ہے۔ صوبائی حکومت نے چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ سے جوڈیشل کمیشن بنانے کی استدعا کی ہے۔ ڈان نیوز کی یہ خبر ہے، اور اس کے مطابق صوبائی کابینہ کی جانب سے 9 مئی کے واقعات کی جوڈیشل انکوائری کی منظوری دی گئی تھی، جس کے بعد خیبر پختونخوا حکومت نے یہ چیف جسٹس کو لکھ دیا تحریر، اور کہا گیا ہے اس حوالے سے یہ خط بھیج دیا گیا ہے۔ خط میں 9 مئی کے واقعات سے متعلق جوڈیشل کمیشن کے قیام کی استدعا کی گئی ہے۔ آفتاب عالم جو ہے وہ وزیر قانون ہے، انہوں نے کہا ہے کہ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کمیشن کے لیے ناموں کا اعلان کریں گے، اور جوڈیشل کمیشن کے سربراہ پشاور ہائی کورٹ کے جج ہوں گے۔ اچھا، یہ اب بڑا 27 جون کو یہ خیبر پختونخوا حکومت نے 9 مئی واقعات کی تحقیقات کے لیے یہ منظوری دی تھی، اور اب یہ لکھ دیا گیا ہے۔ اچھا، اب اس کے اندر جو ہے وہ خیبر پختونخوا سے اندر بھی آلموسٹ اسی طرح کی رپورٹس آئیں گی کہ کہیں پر بھی یہ حکم تو نہیں دیا گیا کہ جائیں چڑھ دوڑیں، یعنی پرامن، چونکہ لوگ یہ سمجھتے تھے، اور تحریک انصاف کے اندر بھی یہ ایک خیال تھا، اور اس کے اندر کافی حد تک جو ہے اس کی سرکمسٹانشل ایویڈنسز ہوتی ہیں ہر چیز کی، کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے عوام کے حوالے سے تحریک انصاف کے خلاف، اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے۔ تو جو اس وقت عوام کے خلاف
یا جو صف آراء ہیں تحریک انصاف کے خلاف، تو انہی کے سامنے احتجاج کرنا چاہیے. جیسے بجلی کے بل زیادہ آتے ہیں تو واپڈا کے سامنے احتجاج ہوتا ہے، جب کسی اور یعنی پارلیمنٹ کے سامنے بھی احتجاج ہوتے ہیں تو پارلیمنٹ سب سے معزز ادارہ ہے، یعنی وہاں پہ احتجاج ہوتے ہیں. پھر الیکشن کمیشن کے سامنے احتجاج ہوتے ہیں، پھر کہیں اور مطالبات ہوتے ہیں تو وہاں اداروں کے سامنے احتجاج ہونا تو کوئی غیر قانونی نہیں ہے. وہ خواہ جی ایچ کیو کے آگے ہو یا پارلیمنٹ کے آگے ہو، کوئی پارلیمنٹ سے بڑی جی ایچ کیو کی مقدس بلڈنگ تو نہیں ہے. یعنی پرامن احتجاج کی حد تک وہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی جرم نہیں ہے. لیکن جہاں حد سے تجاوز ہوا اس کے اندر سی سی ٹی وی کیمرے کس نے چوری کیے، بندے درمیان میں کوئی جو داخل ہو رہے تھے وہ اداروں کے تھے یا وہ سول تھے، یہ ساری چیزیں بہت سارے عام سوالات ہیں جن کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. تو جیسے لاہور ہائی کورٹ کے اندر 9 مئی کیسز فارغ ہوئے ہیں، اسی طریقے سے بظاہر خیبر پختونخوا سے بھی یہ اپنے منطقی انجام کو پہنچیں گے. لیکن ایک جو بڑی ڈسکشن ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ نئے الیکشنز کی بات تحریک انصاف کے لوگ بھی کرنا شروع ہو گئے. لیکن ایک تو یہ ہے کہ ابھی چونکہ انتخابات اسی سال ہوئے ہیں تو نئے انتخابات کی ضرورت ہی نہیں ہے. فارم 45 کھولیں گے، پٹیشن لگیں گی، قاضی صاحب سائڈ پہ ہوں گے، کچھ نہ کچھ آئین اور قانون کا بول بالا شروع ہوگا تو یہ ویسے ہی سارے پکڑے جائیں گے. تو اس کی بنیاد پہ ایک نئی حکومت جو ہے وہ ان ہاؤس ایک تبدیلی آ جائے گی، پی ٹی آئی اکثریت حاصل کر لے گی. تو یہ اس وجہ سے امپلیمنٹ شاید نہ ہو. جن لوگوں کا خیال ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ اس سے پھر سارے پکڑے جائیں گے، یہ دھاندلی کرنے والے، کروانے والے اور جس نے فیسیلیٹیٹ کیا ہے، سہولت کار، وہ سارے جو انگریڈینٹس تھے ضلع انتظامیہ سے لے کے اوپر تک وہ پھر چارج شیٹ ہوگی. جب اس طرح کی نوبت آنے لگی تھی تو الٹیمیٹلی جو موجودہ شہباز شریف ہیں وہ اسمبلیاں توڑ سکتے ہیں اور گھر جا سکتے ہیں. پھر وہ اتنا ننگا تو نہیں ہوں گے کہ سارے ہی ان کو لانے والے، سہولت کار، جس نے جو کردار ادا کیا وہ پکڑے جائیں. تو اس بنیاد پہ نئے انتخابات کی طرف جو ملک ہے وہ بڑھ سکتا ہے. لیکن دوسری طرف تحریک انصاف کا یا عمران خان کا یہ کہنا کہ نئے انتخابات کی تیاری کریں، تو یہ اس کا معنی کیا ہے؟ تو احمد نورانی جو پاکستان کے نمبر 1 صحافیوں کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے، امریکہ کے اندر وہ موجود ہیں جہاں ان کو تھریٹس بھی ہیں، تو انہوں نے ایک بڑی عام نقطہ بیان کیا کل، یہ آپ کے سامنے رکھنا ضروری ہے. اور انہوں نے خبردار کیا ہے عمران خان اور تحریک انصاف کو کہ یہ آپ کے لیے ٹریپ ہے. اگر یہ آپ نے کر لیا تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو اقتدار میں آنے دیا جائے گا؟ تو اگلی بار فارم 47 کے ساتھ اگلے فارم 45 بھی مینج کریں گے اور پھر بھی آپ کو روکا جائے گا. اب وہ کہتے ہیں فرض کریں معاملات طے پا جائیں، شہباز شریف کو گھر بھیج کر دوبارہ الیکشن ہو جائیں، عمران خان بھی باہر ہوں، بلے کا نشان بھی مل جائے، کروڑوں لوگ گھروں سے باہر نکل بھی ہیں، سب عمران خان کے امیدواروں کو ووٹ بھی دے ڈالیں، تب بھی پی ٹی آئی کی قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں میں نشستیں 0 ہوں گی. ایک آدھی نشست دینے کی غلطی بھی نہیں ہوگی. فوج سے 8 فروری کو اندازے کی ایک غلطی ہو گئی، غلطی ہو جاتی ہے. ایسی غلطی انہوں نے وہ زہر فوج کا نام لیتے ہیں، ایسی غلطی انہوں نے ماضی میں کبھی نہیں کی تھی. ہمیشہ صفائی سے کام کرتے تھے، نظر اندھے کو بھی آ رہا ہوتا تھا مگر ثابت نہیں کیا جا سکتا تھا. ادارہ ایسی غلطی دوبارہ کر ہی نہیں سکتے. 8 فروری کو ہونے والی اس غلطی کی وجہ سے وہ نون لیگ کے بدھو تھے جو سمجھ رہے تھے کہ انہیں ووٹ پڑے گا اور طاقتوروں کو بھی یہی بتا رہے تھے. عمران خان پر اعتماد کیا ہی نہیں جا سکتا. وہ اپنی مرضی کرتے ہیں، خود کو واقعی وزیر اعظم سمجھنے لگتے ہیں. یہ بات فوج میں عمران خان کی حمایتی بھی سمجھ چکے ہیں. عمران خان کا رسک دوبارہ نہ لینے کا فیصلہ وہ کر چکے ہیں، جسے صرف بے مثال عوامی تحریک سے ہی بدلا جا سکتا ہے. چنانچہ دوبارہ الیکشن کی باتوں میں آنا ہے تو شوق سے آئیے. پی ٹی آئی عوام میں جتنی بھی مقبول ہے یہ میٹر ہی نہیں کرتا. پاکستان ایک آزاد ملک نہیں ہے، قابض حکمران انگریز. وہ آگے انہوں نے بات کی ہے ادارے کے حوالے سے. بھارت کے برعکس پاکستان میں عوام حکمران یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ٹریپ ہے. دوبارہ عمران خان کو وہ ووٹوں کے ذریعے نہیں آنے دیں گے. فارم 45 اور وہ مینج کریں گے. میرا یہ خیال ہے کہ یہ مشکل ہوگا، عوام پھر باہر ہوگی اور عوام خیر احتجاج کرتی بھی رہے تو اب بھی کوئی اثر تو نہیں پڑا، لیکن الٹیمیٹلی بہرحال ملک پر تو اثر پڑتا ہے اس کا. پی ٹی آئی کے زندہ بچ جانے کا واحد راستہ 8 فروری کے انتخابات کا درست اعلان ہے. عوامی تحریک سے ہی فوجی فیصلے کو بدل کے عوام کی قوت نافذہ
جو ہے وہ کروائی جا سکتی ہے جس دن اعلان ہو اس دن سے 5 سال کا عرصہ شروع ہو۔ حکومت میں آ کر فوج سے اختیارات عوامی حمایت سے واپس لیے جائیں، ماضی کی غلطیاں دہرائے بغیر آئین کی حکمرانی کے قیام کی بھرپور کوشش کی جائے، آئین کی تابع کام کرنے والے اداروں کو ساتھ لے کر چلا جائے اور ایک بہتر نظام قائم کیا جائے۔ دوبارہ انتخابات کا ایک ہی مطلب ہے کہ عمران خان کی ایک مرتبہ پھر رہائی کے مناسب وقفہ کے بعد دوبارہ گرفتاری اور ایک ایسے الیکشن کا انعقاد جس میں دھاندلی کا کوئی ثبوت نہ بچے، یعنی پولنگ ایجنٹس کو باہر نکال کر پولنگ ایجنٹس کے اندر اسٹیشنز کے اندر ہی فارم 45 بغیر کسی کٹنگ کے خوش خطی کے ساتھ تیار ہوں اور فارم 45 اور فارم 47 میں کوئی فرق نہ ہو۔ تو یہ انہوں نے بتایا کہ یہ جو نیا معاملہ ہے کہ نیا الیکشن ہو، یہ تو ایک ٹریپ ہے، یعنی اس کے اندر اگر عمران خان آ گئے تو بڑے آرام سے ان کو نکال لیا جائے گا اور پھر یہ تو فیصلہ ہے کہ ان کو دوبارہ نہیں آنے دیا جائے۔ تو وہ چونکہ اس طریقے سے ابھی عمل درآمد نہیں ہو سکا تو اس کا طریقہ کار تبدیل کر لیا جائے گا، وہ ان کا یہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے اپروچ ہے۔ اور دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ اس کا حل یہی ہے کہ یہی فارم 45 کے مطابق جو ہے وہ تبدیلی آئے اور جس دن سے یہ اناؤنس ہو اسی دن سے جو ہے وہ مدت کاؤنٹ ہونا شروع ہو 5 سال، اور پھر عمران خان جو ہے مرلہ وار جو وہ سمجھتے ہیں تبدیلی لے کے آئیں۔ یہ ایک جو ہے وہ بنیادی طور پہ ان کی جو ہے وہ رائے ہے جو آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اچھا، دوسری طرف جو ہے وہ یہ عمران خان کے حوالے سے جو اس وقت ایک چیز چل رہی ہے، کل عبدالقادر مندوخیل ہیں پیپلز پارٹی کے، انہوں نے کہا کہ عمران خان سے مذاکرات ہوئے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے جیل کے اندر، لیکن اس کے اوپر جو ہے وہ ناکام ہو گئے، وہ معاملہ طے نہیں پایا۔ دوسری طرف شاہد اسلم صاحب ہیں، بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں، وہ بھی آج کل امریکہ پہنچے ہوئے ہیں اور ان کا کنفرم سورس یہ بتاتے ہیں کہ چند دن پہلے جو بتایا گیا کہ کسی اور کو ملنے کے لیے امریکی سفارتکار گئے ہیں، بنیادی طور پر وہ عمران خان کو ہی ملنے گئے تھے، تو وہ ملاقات بھی ہوئی ہے۔ اور اس سے پہلے ہی 1-2 دن آپ نے دیکھا اچانک پی ٹی آئی پر تبدیلی اور وہ سارے جو ہے وہ اس کو ریورس گیئر لگائے۔ بہت ساری چیزیں معاملات ہو رہے ہیں، لیکن ایک اور خبر آئی ہے اور اس خبر کو اب اس سارے معاملے کے ساتھ جوڑ کے دیکھا جا رہا ہے، اور وہ یہ کہ لاہور اور دیگر ایئرپورٹ سے 950، یہ جی این این کی خبر ہے، 950 مختلف مقدمات میں نامزد سرکاری افسران اور اہلکار جو ہے وہ ملک سے فرار ہو گئے ہیں۔ یعنی وہ 950 مختلف مقدمات کے اندر یہ نامزد تھے اور یہ افسران ملک سے فرار ہوئے ہیں۔ اب بتایا گیا کہ ان پر مقدمات تھے، کسی پر اینٹی کرپشن، کسی پر نیب، کوئی ایف آئی اے کے اندر، کوئی چوری، کوئی رشوت، کوئی اس طرح کے معاملات۔ لیکن اس خبر کو بھی اس کے ساتھ نتھی کیا جا رہا ہے کہ شاید عمران خان اور تحریک انصاف کی آمد سے پہلے کچھ لوگ جنہوں نے بہت سارے مظالم ڈھائے ہیں تو وہ جو ہے وہ کہیں وہ تو نہیں ملک سے فرار ہو رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزوں کو اس کنٹیکسٹ کے اندر بھی بہرحال دیکھا جا رہا ہے۔ تو یہ جی این این کی خبر ہے کہ 950 مختلف مقدمات میں نامزد سرکاری افسران اور اہلکار جو ہے وہ ملک سے فرار ہو گئے ہیں، اور ان پر مختلف مقدمات تھے، الزامات تھے۔ اب معاملہ وہی ہے، نیکسٹ کولا نیکسٹ کے جو اونر ہے پہلے وہ اٹھائے گئے، اب ان کے 2 سینئر جو تھے مینیجر وغیرہ، سیلز مینیجر، ان کو اٹھا لیا گیا ہے۔ تو اس کا واضح جو معنی ہے وہ اب سمجھ نہیں آ رہی ان پر کیا یہ کوئی چارج ہے، معاملہ کیا ہے۔ ویگو کے اندر ان کو بھی اٹھایا گیا ہے، تو یہ بڑا افسوسناک پہلو ہے کہ اگر کوئی پاکستان کے اندر ایک طرف پروڈکشن کوئی کرتا ہے، کوئی اپنا میڈ ان پاکستان ہے، تو اس کو اس طرح اگر رسوا کریں گے یا تو اس کا الزام سامنے آئے تو لوگوں کو سمجھ آئے، ورنہ بڑی کنفیوژن ہے۔ تو پھر ایک طرف ایس آئی ایف سی کے ذریعے لوگ تنقید کر رہے ہیں کہ آپ سرمایہ کاری کا دعوت دے رہے ہیں، دوسری طرف جو پاکستان کے سرمایہ کار ہیں ان کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں، تو یہ بڑا ایک افسوسناک پہلو ہے۔ بہرحال یہ بڑی ڈیولپمنٹس ہیں۔ تو یہ عمران خان کی ڈیل نہیں ہے، ڈیل وہ نہیں کرے گا، لیکن اس کی جیت ضرور ہے کہ اب وہ سارے مقدمات دھڑام نیچے گر رہے ہیں۔ کوئی کسی مقدمے کے اندر اگر 190 ملین پاؤنڈ 30 تاریخ تک، کل تک اس کی ہے تاریخ، تو وہ اگر ہو بھی جاتا ہے تو پھر اس کی سزا آگے جا کے کالعدم ہو جائے گی، اگر اس طرح معاملات اس کے فیصلے کے اندر ہوتے بھی ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے، تو اس کو ڈیل نہیں کہا جا سکتا، جیسے نواز شریف یا زرداری اگر کوئی بہتری آتی ہے تو دوسری طرف یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ سب دکھانے کے لیے ہے اور کاروائیاں بھی تیز ہیں۔ تو سارے چیزیں بہت ساری مکس اپ ہیں۔ بہرحال دیکھتے ہیں آنے والے دنوں کے اندر کچھ
اور جو معاملات ہیں اس کے اندر یہ چیزیں واضح ہوں گی۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ۔